السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ. میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین، بدر منیر جن کو ہماری پشتو فلموں کا دلیپ کمار کہا جاتا تھا، وہ ان کا فن آج بھی زندہ، ان کی فلمیں آج بھی لوگ دیکھتے ہیں. وہ کس قدر درویش انسان تھے یہ وقتاً فوقتاً آپ لوگ سنتے بھی رہتے ہیں. کہاں کہاں ملازمتیں کی، دنیا کے ہر ملک میں گئے. آج ہم آپ کو ان کے بارے میں وہی مذہب کے حوالے سے ان کے ہاں وہ ملازم تھے یہ سب کو پتہ ہے، لیکن وہ اس سے پہلے کہاں کہاں دھکے کھاتے رہے یہ شاید کسی کو پتہ نہیں ہے. ہم ان کا ایک پرانا انٹرویو جو کہ وہ جنگ فورم میں آئے تھے ہم آپ کو بتائیں گے، اور ان کو عاشق چودھری جو صحافی تھے ان کے ساتھ ساتھ جو ان کے ساتھی اداکار تھے وہ انہوں نے بھی ان سے سوال پوچھے. تو سب سے پہلے آپ دیکھیے گا ذرا ایک 1988 کا یہ انٹرویو ہے. فلمی دنیا کا مزدور، پشتو فلموں کے عظیم اداکار بدر منیر، یہ دیکھیے گا. اور بدر منیر صاحب کلین شیو آپ کو نظر آ رہے ہیں، موٹے ہیں، تھوڑے بھر گئے تھے اس ٹائم. ہے تو خیر شروع سے ٹھیک تھے ان کی صحت. اور نیچے لکھا ہوا ہے بدر بہت حساس انسان ہے. عزیز تبسم. عزیز تبسم یہ وہی ہے جنہوں نے ہنگامہ فلم بنائی تھی. اور نیکسٹ پیج پہ اگر آپ آئیں تو بدر منیر صاحب کی 2 تصویریں اور بھی ہیں. ان کے ساتھ آپ کو بیدار بخت، عزیز تبسم اور جو باقی ساتھی اداکار ہیں لیاقت میجر وغیرہ یہ بھی نظر آ رہے ہیں. اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا مقبولیت کامیابیوں کے باوجود اس میں عاجزی اور انکساری ہے. لیاقت میجر یہ کہہ رہے ہیں اداکار کمال سے انعام حاصل کر کے خوشی ہوئی کہ حیران ہوا کہ انہوں نے کس طرح مجھے یہ دیا، 100 روپے انعام دیے تھے. تو یہ بتائیں گے آپ کو کہ 100 روپے کیوں انعام دیے تھے انہوں نے. دوست، ممالک اور فنکار ہر حیثیت میں نے انہیں عظیم انسان پایا. دوست، مالک اور فنکار ہر حیثیت سے میں نے انہیں ایک عظیم آدمی پایا. اعظم جمیل صاحب ہیں یہ بھی کہہ رہے ہیں. تو ہم انٹرویو شروع کرتے ہیں ناظرین. پہلے پیج پہ اگر آپ دوبارہ واپس آ جائیں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو جنگ پینل ہے اس میں بیدار بخت، عزیز تبسم، گل اکبر، افریدی اور لیاقت میجر جو کہ اس اداکار تھے، ساتھی سنیتا خان یہ بھی ساتھی اداکار، حاجی معروف خان، اعظم جمیل، حسن رضوی، زریں خان، درویش خان ہے. اس میں اکثر کچھ پروڈیوسرز ہیں، کوئی ہدایت کار ہیں اور کچھ تقسیم کار بھی ہیں. تو اس میں آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کے ہمارے پشتو فلموں کے معروف اور مقبول فنکار بدر منیر، ان سے درخواست ہے کہ وہ ان ہلاکتوں، واقعات اور جد و جہد کے بارے میں ہمیں بتائیں جو انہوں نے موجودہ مقام حاصل کرنے کے لیے کرنی پڑی. تو بدر منیر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنی عملی زندگی کا آغاز 12 برس کی عمر میں کیا. روزگار کی تلاش میں سوات سے کراچی پہنچا، وہاں سے قسمت آزمائی کے لیے لندن اور پیرس گیا. وہاں مزدوری کی. لندن میں بغیر ٹکٹ سفر کرتے ہوئے گرفتار ہوا، وہاں 35 دن تک جیل میں رہا. اس وقت ایک جنگ جاری تھی. جنگ کے حالات سن کر ذہن میں آیا کہ ملٹری میں بھرتی ہو جاؤں، لیکن یہ بھی ممکن نہیں تھا. لندن میں بحری جہاز کے ذریعے مالٹا پہنچا، وہاں فرانسیسی زبان بولی جاتی تھی. ہم نے پشتو میں گفتگو کی. ہماری گفتگو سن کر وہاں کے لوگ کہنے لگے کہ یہ کون سی زبان ہے. میں نے کہا یہ ہماری زبان ہے. اس دوران میں پھر گرفتار ہوا اور جیل میں رہا. وہاں سے بمبئی پہنچا، ممبئی سے دوبارہ کراچی آ گیا. کراچی میں آ کر ایک ہوٹل میں ملازمت کر لی. ہوٹل میں میزیں صاف کرتا تھا. اداکار بن جانے کے بعد میں نے ایک مرتبہ اپنے ہوٹل میں قیام کیا. اداکار کی حیثیت کے حوالے سے ہوٹل والوں نے میری بہت آؤ بھگت کی اور عزت افزائی کی. میں نے انہیں جب بتایا کہ میں وہی بدر ہوں جو اس ہوٹل میں میزیں صاف کیا کرتا تھا تو بہت حیران ہوئے. انہوں نے میری ہمت اور جد و جہد کی بہت داد دی. ابتدائی زندگی کے اس جد و جہد کے ساتھ مجھے فلموں میں کام کرنے کا شوق تھا. کراچی واپس آ کر میں نے سوچا کہ اگر میں بغیر وسائل کے دنیا کے اتنے ممالک کا سفر کر سکتا ہوں تو میں فلم میں کام حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کر کے بھی کامیابی حاصل کر سکتا ہوں. اس پروگرام کے تحت میں نے ایسٹرن اسٹوڈیو کراچی میں ملازمت کر لی. وہاں ان دنوں کیا تھا کہ ملازمت کی اور اس کے بعد کیا ہوا کہ وہاں فلم اپنا پرایا بن رہی تھی. ایسٹرن اسٹوڈیو میں لائٹ مین کی حیثیت سے کام کرنے کے علاوہ میں نے پرویز ملک صاحب، عزیز تبسم اور وحید واد کی پروڈکشن میں بھی کام کیا. ان میں احسان، ارمان، ہیرا پتھر اور دوسری فلمیں شامل تھیں. اس وقت کراچی میں اردو فلموں کے علاوہ سندھی، بلوچی، ممبئی میمنی فلمیں بنتی تھی. عزیز تبسم نے ہمت کر کے پشتو زبان میں بھی فلم سازی شروع کی اور یوسف خان شیربانو بنائی. اداکار کمال کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ فضول خرچ نہیں تھے. پیسہ یعنی کہ خرچ نہیں کرتے تھے. جب ہم نے ان کو یوسف خان شیربانو دکھائی تو انہوں نے مجھے 100 روپے انعام دیا. کمال سے 100 روپے حاصل کر کے مجھے
خوشی بھی ہوئی اور حیرانی بھی کہ انہوں نے کس طرح ہمت کر کے 100 روپے کا انعام دیا۔ میزبان نے پوچھا اب گل اکبر افریدی صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اپنے بدر منیر کو کیسا انسان انہوں نے پایا وہ بتائیں۔ گل اکبر افریدی صاحب کہتے ہیں کہ بدر منیر اداکاری کا ایک سمندر ہے، جہاں تک ان کی شخصیت کا تعلق ہے یہ ملنگ قسم کا آدمی ہے، ہر وقت اپنے کام میں مگن رہتا ہے۔ پشتو فلموں کے فروغ میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ جب پشتو کی پہلی فلم یوسف خان شیر بانو ریلیز ہوئی اس وقت میں دبئی میں تھا، وہاں یہ فلم لگی اور بھارتی فلم رام اور شیام کے مقابلے میں لگی۔ یہ رام اور شیام آپ کو پتہ ہے وہ دلیپ کمار کی فلم تھی۔ رام اور شیام وہاں 5 دن چلی اور یوسف خان شیر بانو وہاں 9 دن چلی۔ اس کے بعد اور بھی پشتو فلمیں بننا شروع ہو گئیں۔ یہ تو جناب گل اکبر افریدی صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور میزبان نے پھر کہا کہ یہاں بدر منیر کے دوست اور ساتھی عزیز تبسم موجود ہیں، ان سے درخواست ہے کہ یہ بھی بتائیں۔ عزیز تبسم یہ پرویز ملک کے اسسٹنٹ تھے، بعد میں انہوں نے ہنگامہ، ہمت والا وغیرہ بنائی۔ عزیز تبسم فرماتے ہیں کہ بدر سے میری پہلی ملاقات حبیب افریدی کے گھر پر ہوئی اور ملاقات کے دوران میں نے ان کے اندر کے چھپے فنکار کو بھانپ لیا تھا۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ اگر میں نے کبھی فلم بنائی تو آپ میری فلم کے ہیرو ہوں گے۔ اور چنانچہ جب پرویز ملک صاحب کا اسسٹنٹ تھا اس وقت فلم بنانے کے اوپر منصوبہ بندی شروع ہوئی۔ یوسف خان شیر بانو کی کہانی میں نے اور بدر نے مل کر کہی تھی، اور اس وقت پشتو فلموں کے لیے موسیقار بھی نہیں ملتے تھے۔ میں اور بدر بجا کر پشتو نغمات کی دھنیں تیار کرتے تھے۔ جب ہم نے یوسف خان شیر بانو کی شوٹنگ کا آغاز کیا تو بہت لوگوں نے مخالفت کی، لیکن ہم نے ہمت نہ ہاری، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی اور عطا کی اور پشتو فلم سازی کا آغاز ہوا۔ اس میں بدر منیر کا ہاتھ ہے۔ 80% پشتو فلموں میں بدر منیر ہوتے ہیں۔ مڈل ایسٹ میں انہی کی وجہ سے ہماری فلموں کی شہرت ہے۔ ان کی کامیابی اور مقبولیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ گزشتہ 20 برس میں ایسا نہیں ہوا کہ پشاور میں بدر کی کوئی فلم کسی نہ کسی سینمے پر نہ لگی ہوئی۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ میرے محترم استاد پرویز ملک صاحب اگر ہماری مدد نہ کرتے تو یوسف خان شیر بانو نہ بنتی اور بدر منیر اور نہ ہی بدر منیر ابھرتے۔ بدر بہت حساس انسان ہے۔ جب وحید مراد کے ہاں کام کرتے تھے انہیں 60 روپے ماہانہ تنخواہ ملتی تھی۔ یہ عزیز تبسم صاحب جو کہ خود پرویز ملک اور وحید مراد صاحب کے ساتھ کام کر چکے وہ بتا رہے ہیں، تو کرتی تھی۔ اس 60 روپے میں وہ ہماری بھی مدد کیا کرتے تھے۔ ہمیں بدر پر فخر ہے، جب تک فلمی سرحد زندہ رہے گی بدر کا نام زندہ رہے گا۔ میزبان نے کہا عاشق چودھری صاحب نے اب ہدایت کار اور فلم ساز درویش خان سے درخواست ہے کہ وہ بدر کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرے۔ درویش خان کہتے ہیں کہ بدر منیر کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ وہ پشتو فلموں کے بیتاج بادشاہ ہیں تو کچھ غلط نہ ہوگا۔ وہ بہت اچھے فنکار ہیں اور بحیثیت پشتو فلموں کے لازم و ملزوم ہیں۔ اور میزبان نے کہا اداکار لیاقت میجر سے درخواست ہے کہ وہ ان کے بارے میں بتائیں۔ بدر منیر میرے بہت اچھے دوست ہیں۔ لیاقت میجر صاحب کہہ رہے ہیں جب ان کی پہلی فلم ریلیز ہوئی تو میں ڈراموں میں کام کیا کرتا تھا۔ ان کی فلم دیکھ کر مجھے فلموں میں کام کرنے کا شوق ہوا۔ ان کے ساتھ کام کر کے خوشی ہوئی۔ مقبولیت اور کامیابی کے باوجود ان میں عاجزی اور انکساری پائی جاتی ہے۔ صوبہ سرحد سے جو لڑکے فلموں میں کام کرنے کے شوق میں آتے ہیں بدر ان کی مدد کرتے ہیں اور انہیں لاہور میں قیام کے دوران نہ صرف کھانا دیتے ہیں بلکہ کرایہ بھی خود دیتے ہیں۔ آگے جناب میزبان کہتے ہیں کہ پشتو فلموں کے معروف فلم ساز معروف خان ہم میں موجود ہیں۔ معروف خان کیا کہتے ہیں بدر منیر کے بارے میں؟ بدر منیر ایسی شخصیت ہے کہ ان کے بارے میں جتنا بھی کہا جائے کم ہے۔ ایک بہت بڑا فنکار ہونے کے علاوہ ایک عظیم انسان بھی ہیں۔ اس میں عاجزی اور درویشی کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ شہرت اور مقبولیت کے باوجود وہ مزدوروں کی طرح کام کرتا ہے۔ میزبان کہتا ہے کہ تقسیم کار زرعی خان بھی بدر منیر کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ فلم کی بکنگ کے لیے جب بھی ہم نمائشکاروں سے رابطہ کرتے ہیں تو ان کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کیا فلم کی کاسٹ میں بدر منیر موجود ہے؟ پشتو فلموں میں بدر منیر کے نام سے پہچانی جاتی ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مزید کامیابیاں عطا کرے۔ یہ کہتے ہیں جناب صاحب تقسیم کار زرعی خان۔ آگے میزبان صاحب کہتے ہیں کہ پشتو فلموں کے مقبول فنکار بیدار بخت بھی آج پینل کا حصہ ہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ بیدار بخت کہتے ہیں میرے چہرے کے خدوخال بدر سے کافی مشابہت رکھتے ہیں۔ اسی مشابہت کی وجہ سے مجھے کافی شہرت ملی۔ جب میں پہلی بار ان کے مد مقابل شوٹنگ کے لیے آیا تو میرا دل دھڑک رہا تھا۔ بدر منیر کہتے ہیں کہ شکل کی مشابہت کی وجہ سے یہ میری جگہ دعوتیں بھی کھاتے رہے۔ یہ بدر منیر نے کہا ایک تو، اور آگے سے پھر بیدار بخت نے کہا گیا۔ بہرحال یہ تو سب دل لگی کی باتیں ہیں۔ بدر پشتو فلموں کا ایک ایسا فنکار ہے اب تک فلمی صنعت نامور بڑا فنکار ہے اور اب تک فلمی صنعت اور پشتو فلم سازی جو ہوئی ہے وہ بدر منیر کا نام زندہ رہے گا۔
اب وہ کہتے ہیں کہ اعظم جمیل صاحب ہیں، وہ بھی ہمارے درمیان میں بدر میرا دوست ہی نہیں بلکہ میں نے ان سے کی ملازمت کی، دوست مالک اور فنکار کی حیثیت سے میں انہیں دوست مالک اور فنکار، میں ممالک ہر دفعہ پڑھ جاتا ہوں یہ اصل میں بلیک اینڈ وائٹ فیڈڈ پرنٹ ہوتا ہے تو اس وجہ سے تھوڑا سا معذرت۔ اچھا، دوست مالک اور فنکار کی حیثیت سے یہ عظیم ہیں، اور یہ اعظم جمیل صاحب فرما رہے ہیں۔ اس میں پھر حسن رضوی صاحب نے بھی کچھ کہا، اور حسن رضوی کے بعد اس میں بدر منیر صاحب بھی ہیں۔ فلم سازی کے لیے صرف اسٹوڈیو ہی نہیں، دوسرے بہت سے لوازمات بھی ضرورت ہوتی ہے، اگر وہاں اسٹوڈیو بن جائے تو فلم سازی کے لیے مختلف وہی ہے، کوئی حسن رضوی صاحب نے تجویز دی تھی۔ خیر پھر آگے حسن رضوی صاحب کہتے ہیں کہ پشتو فلموں میں زیادہ تر ایکشن کیوں ملتا ہے، فلم ساز پختون تہذیب ثقافت کی صحیح عکاسی کیوں نہیں کرتا؟ بدر کہتے ہیں کہ فلم ایک کمرشل ہے، چیز ہے، مقصد ہر فلم ساز چاہتا ہے کہ رقم کمائے، وہ منافع کے ساتھ واپس آئے، اور فلموں میں اتنی چیزیں ڈالتا ہے کہ اسے فلم کی کامیابی کا امکان رہے۔ اس کے بعد جناب صاحب سنیتا خان جو تھیں پشتو فلموں کی اداکارہ، وہ بھی وہاں پہ آ گئی، اداکار سنیتا خان تشریف لا چکی ہیں۔ تو سنیتا خان نے بدر منیر سے سوال کیا، میں نے بدر منیر سے ذاتی سوال کرنا چاہتی ہوں کہ کیا انہوں نے زندگی میں کوئی عشق کیا؟ تو بدر منیر صاحب کہتے ہیں عشق تو ضروری ہے، وہ انسان ہی نہیں جس نے عشق نہ کیا ہو، لیکن اپنا یہ راز میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ سنیتا خان کہتی ہیں آپ کی کامیابی کا کیا راز ہے؟ بدر منیر کہتے ہیں کہ میری کامیابی کا راز یہ ہے کہ میں نے جو بھی کام کیا ہے ایمانداری کے ساتھ کیا ہے۔ سنیتا خان کہتی ہیں آپ ابھی تک ہیرو کیوں آ رہے ہیں؟ تو بدر منیر کہتے ہیں لوگ مجھے ابھی تک ہیرو کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں، جب تک لوگوں کو پسند ہوں کام کرتے رہیں گے، جب پسند نہیں کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا کہ گھر بیٹھ جائیں یا کام چھوڑ دیں۔ تو ناظرین یہ آپ نے سنا بدر منیر صاحب کے بارے میں۔ ہم بدر منیر صاحب کے حوالے سے، ان کی پشتو فلموں کے حوالے سے کوشش کریں گے کچھ اس کے اوپر بات کریں گے، کیونکہ کچھ لوگ جو بدر منیر صاحب کے بارے میں جانتے ہیں، جن کو میں جانتا ہوں، وہ کیا کہتے تھے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔